بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شہادت امام مولا علی علیہ السلام۔ قسط نمبر 4۔ سال 40 ہجری کے ماہ مبارک رمضان کا جب آغاز ہوا تو عثمان بن مغیرہ کہتا ہے، حضرت علی علیہ السلام اس مہینے ہر رات ایک الگ جگہ افطاری فرماتے تھے، کبھی امام حسن کے گھر، کبھی امام حسین علیہ السلام کے گھر اور کبھی ابن عباس کے گھر، اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے، اور فرماتے تھے خدا کے حکم کا وقت آن پہنچا ہے اور میں چاہتا ہوں بھوکا رہوں، اور حکم الہی کے لیے 1 یا 2 راتوں سے زیادہ ہے۔ فرائض المصمتین جلد 1 صفحہ 286، حدیث نمبر 230۔ حضرت کلثوم بنت امیر المومنین علیہ السلام فرماتی ہیں، 19 رمضان 40 ہجری بمطابق سن 26 جنوری 661 عیسوی کی رات تھی۔ میں نے 2 جو کی روٹیاں، 1 پیالہ دودھ اور کچھ نمک ایک تشت میں رکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب افطار کے لیے تشریف لائے تو افطاری کے سامان کو دیکھا تو اپنے سر کو ہلانے لگے اور رونے لگے اور فرمایا، بیٹی جان، تمہاری جیسی حرکت کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نہیں کرتی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ فرمایا، تم میرے لیے افطاری میں روٹی کے علاوہ 2 قسم کے سالن لائی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں مبتلا ہو جاؤں؟ میں اپنے بھائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں اور فقط 1 سالن پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے بھی کبھی 2 قسم کے سالن نہیں رکھے گئے حتیٰ کہ وفات پا گئے۔ میں اس وقت تک اس کھانے سے نہیں کھاؤں گا جب تک 1 سالن اٹھ نہ جائے، اور میں نے دودھ کو اٹھا لیا، اور جب حضرت نے روٹی اور نمک کے ساتھ افطاری فرمائی، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 276۔ ابن شرح آشوب حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام 19 رمضان کی رات کو بالکل نہیں سوئے۔ یہ رات دوسری راتوں سے فرق کرتی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کے احوال بھی آج کی رات دوسری راتوں سے فرق کرتے تھے۔ جناب کلثوم نے بیداری کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، صبح کے وقت شہید کر دیا جاؤں گا۔ کلثوم نے کہا، زیادہ سے کہیں نماز پڑھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، زیادہ سے نماز کے لیے کہوں گا کہ جماعت کرائے، مگر اس کے بعد فرمایا، موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اور گھر سے باہر نکلے اس حالت میں کہ ان اشعار کو پڑھ رہے تھے، خلوہ فی سبیل الجاہد المجاہد فی یزر الکتاب وذل مشاہد فی اللہ لا یعبد غیر واحد ویوقظ الناس الی المساجد۔ ترجمہ، مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے راستہ کھلا رکھو، قسم ہے خدا کی، اس نے ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اور لوگوں کو مساجد کے لیے جگائیں۔ اس رات امام باہر صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ آج کی رات وہی وعدہ کی رات ہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو ابن تیاح نے نماز کے لیے آواز دی۔
حضرت علیہ السلام اٹھے اور مسجد کی طرف حرکت کی نیت کی تھی کہ مرغابیوں نے آپ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور فریاد شروع کی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ بھی رونا اور فریاد کرنے والوں کے پیچھے فریاد کرنے والی ہیں۔ دروازے پر لوہے سے آپ کی کمر بند پھنس گئی۔ امام علیہ السلام نے کمر کو صحیح طرح کسا اور فرمایا اے علی، اپنی کمر کو موت کے لیے صحیح طریقے سے باندھ، کیونکہ موت سے تیری ملاقات قریب ہے، اور جب موت تیری طرف آئے تو فریاد مت کرنا۔ مناقب ابن شہر آشوب، جلد 3، صفحہ 310۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں 19 کی رات کو میں نے اپنے والد کو کہتے سنا، اللہم بارک لنا فی الموت، اللہم بارک لنا فی اللقاء۔ خدایا میرے لیے موت کو مبارک کرنا، خدایا میرے لیے اپنی موت کو مبارک کر۔ جب میں نے یہ کلمات سنے تو عرض کی، والد بزرگوار آیا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی موت کی علامات کو ایک کے بعد ایک دیکھ رہا ہوں۔ قصہ کوفہ 458۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے آ رہے تھے تو بدخوں نے آپ کے روبرو شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں ہٹانا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں رہنے دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ مختصر تاریخ دمشق، جلد 18، صفحہ 88۔ متعدد روایات یہ بتاتی ہیں کہ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام پر مسجد کے اندر داخل ہونے والے راستے میں حملہ کیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام علی علیہ السلام جس وقت لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہے تھے اس وقت حملے کا نشانہ بنے۔ موجودہ تاریخی کتابوں میں سے زیادہ تر میں پہلی روایت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن کے مطابق ابن ملجم کے حملے کے وقت امام علی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ میسم تمار سے منقول ایک روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فجر کی نماز شروع کی تھی اور سورہ انبیاء کی 11 آیات تلاوت فرما چکے تھے کہ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی۔ جناب ام ہانی کے بیٹے جادۃ بن خبیر جو کہ بعض اوقات امام علی علیہ السلام کے جگہ پر نماز کی امامت کیا کرتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق ضربت کے بعد انہی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ ان کے پوتے سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس وقت ابن ملجم نے وار کیا اس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے جو مذکورہ بات کی تائید کرتی ہے۔ متقی ہندی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ ابن ملجم نے اس وقت وار کیا جب امام علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ ملاحظہ کریں مقتل الامیر المومنین امام علی علیہ السلام، امالی طوسی، کنز الامال، التسیاب وغیرہ۔ ہر صورت امیر المومنین علیہ السلام نماز فجر کے لیے کوفہ کی مسجد اعظم میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے افراد کو نماز کے لیے جگایا۔ انہی میں سے اس امت کا شقی ترین فرد عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی تھا جو الٹا سویا ہوا تھا، جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے نماز کے لیے جگایا۔ آپ علیہ السلام نماز میں مصروف ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے
سر اٹھایا تو ابن ملجم کے دوسرے دہشت گرد ساتھی شبیب بن بجرہ اشجعی نے تلوار سے آپ علیہ السلام کے سر کو نشانہ بنانا چاہا، مگر اس کا وار محراب کے طاق پر جا لگا اور ابن ملجم ملعون نے چلاک کر دوسرا وار کیا جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، جس سے آپ علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے۔ تلوار امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی کے عین اسی مقام پر لگی جسے جنگ احزاب غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود نے زخمی کیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، خدا کے نام سے اور خدا کے سہارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دشمنان آل رسول کے مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ فزت و رب الکعبہ ابن ملجم ملعون نے وار کی کامیابی پر کہا تھا۔ لوگ چلائے کہ ضارب کو پکڑو، صدائیں بلند ہوئیں، کچھ لوگ محراب کی طرف دوڑے اور کچھ عبد الرحمن اور شبیب کو پکڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ امیر المومنین علیہ السلام محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے تھے اور محراب کی مٹی اٹھا اٹھا کر اپنی پیشانی پر ڈالتے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں مٹی کی طرف لوٹائیں گے اور ایک بار پھر تمہیں مٹی سے باہر لائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا، جاء امر اللہ وصدق رسول اللہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، خدا کا فرمان آن پہنچا اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی وہ وعدہ تھا تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے زخم کھایا تو زمین لرز اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے اور آسمان متزلزل ہوئے اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرائے اور کالی آندھیاں چلیں جنہوں نے دنیا کو تیرہ و تار کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کی فریاد آسمانوں اور زمین پر چھا گئی اور ہر شخص نے جبرائیل کو کہتے ہوئے سنا کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست اعلام التقی وانفصمت العروۃ الوثقی، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل الوصی المجتبیٰ، قتل علی المرتضیٰ، قتلہ اشقی الاشقیاء، خدا کی قسم ہدایت کا رکن یعنی ستون ٹوٹ گیا، علم نبوت کے ستارے بجھ کر تاریک ہو گئے اور پرہیزگاری کی علامتوں کو مٹا دیا گیا اور عروۃ الوثقی کو منقطع کر دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم کو قتل کیا گیا، برگزیدہ ترین وصی سید الاوصیاء قتل کیے گئے، علی مرتضیٰ قتل کیے گئے اور آپ علیہ السلام کو شکیوں میں سے زیادہ شکی اور بدبخت ترین بدبخت یعنی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے قتل کر دیا۔ خدا خوارج پر لعنت کرے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ
یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔